5 قضائیں، 5 بڑے فیصلے پروردگار کے آپ کے سامنے رہیں۔ ایک ہے قضائے تخلیق، اس کا فیصلہ ہے کہ کائنات وجود میں آئے، چنانچہ وجود میں ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ کیسے وجود میں آئی کائنات، یہ الگ بحث ہے، مگر ہے جڑی ہوئی اس سے۔ قضائے رزق، قضائے ہدایت و علم، قضائے بندگی، قضائے پاداش و جزا، یہ سب اس کے بڑے بڑے فیصلے ہیں، ان میں کوئی نہیں بدل سکتا۔ مگر ہر مقام پر ایک بڑے فیصلے کے ساتھ بہت بڑا ایک وسیع میدان ہے جس کے کوئی حدود نہیں ہے، کوئی قیود نہیں ہے۔ امکانات کی دنیا بہت وسیع ہے اور وہ قدر کا پھیلا ہوا دامن ہے، وہ قدر کا پھیلا ہوا دامن ہے۔ اب اس پر گفتگو آئے گی جزئی مثالیں دے کر، لیکن آج صرف یہ عرض کروں کہ دنیا جس خدا کو پہچانتی ہے اسلام کے حوالے سے، وہ خدا قہار نظر آتا ہے، جبار نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں صرف قہر الہی نظر آتا ہے، سزائیں نظر آتی ہیں، رحمت خداوندی، لطف الہی، رافت ربوبی، اس پر توجہ نہیں ہے۔ اس پر توجہ نہیں ہے، اور یہ پیغام آج لے کر اٹھے اور پوری دنیا میں پھیلائیں۔ رحمت الہی کی، رافت الہی کی، لطف الہی کی، کرم الہی کی جیسی توضیح قرآن مجید نے کی ہے، دنیا کی کسی کتاب نے نہیں کی۔ دیکھیے 2 برس قبل کا واقعہ ہے کہ میں لندن گیا اور وہاں ایک چرچ سے مجھے ہدیتاً ایک نسخہ بائبل کا دیا گیا، اور اس نسخے میں پوری بائبل سے پہلے ایک آیت لکھی ہوئی تھی، ایک آیت، اور اس آیت کا مضمون یہ تھا کہ اے انسانوں دیکھو تمہارا باپ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنے سگے صلبی بیٹے کو تمہاری خاطر قربان کر دیا۔ اس آیت کا غالباً دنیا کی 111 زبانوں میں، 110 زبانوں میں ترجمہ بھی دیا ہوا تھا، یہ شروع میں، اس کے بعد پوری بائبل میں۔ اور یہ مسلسل تبلیغ ہے دوسرے بہت سے مذاہب میں کہ ہم رحمت الہی کے ترجمان ہیں، محبت الہیہ، رحمت الہیہ، ڈیوائن لو، ڈیوائن مرسی۔ اور یہ کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ اسلام میں پروردگار کی قہاریت کا تذکرہ ہے، پروردگار کی مغفرت کا تذکرہ بہت کم سنائی دیتا ہے، سزاؤں کا تذکرہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جہنم ہے، جہنم کے طبقات ہیں اور مختلف سزائیں ہیں، یہ تفصیلات۔ اب میں گزارش کروں، میں نے واقعاً پوری بائبل از اول تا آخر طالب علمانہ انداز سے پڑھی، اور 4 بڑی بائبلیں، اس کے بعد صحیفے، اور اس کے بعد خطوط اور وہ تمام چیزیں۔ مگر خدا کی قسم صرف بائبل نہیں، دنیا کا جتنا ادب ہے اور خصوصیت کے ساتھ وہ تمام کتابیں اور صحیفے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت الہی کی ترجمان ہیں یہ کتابیں، اور رحمت الہی کے ترجمان ہیں یہ صحیفے، ان سب کو ایک طرف رکھیں اور صرف قرآن مجید کی ایک آیت جہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے ایک طرف رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کہاں رحمت کی ترجمانی ہے اور کہاں نہیں ہے۔
بھی تھوڑی کہ میں دعویٰ کر کے ممبر سے چلا جاؤں گا، ابھی تو چند روز ہوں کراچی میں، اور پھر کتابیں موجود ہیں، آپ مطالعہ کریں. کہیں کوئی صحیفہ جو ہے وہ نسب نامے سے شروع ہوتا ہے، کہیں کسی مسئلے سے شروع ہوتا ہے، کہیں کسی مسئلے سے شروع ہوتا ہے. یہ قرآن مجید ہے جو صرف رحمان و رحیم کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے. اور رحمان و رحیم ان دونوں الفاظ کی اہمیت کو سمجھیں. قرآن مجید 6000 بقول معروف 6666 آیتیں ہیں، یا 6223 آیتیں ہیں، یا 6226 آیتیں. کوفی کچھ کہتے ہیں، بصری کچھ کہتے ہیں، مختلف نحویین کا وہ پرانا اختلاف وہ اپنی جگہ. بہرحال 6000 اور کچھ آیتیں ہیں. یہ پورا قرآن مجید خلاصہ اگر اس کا تلاش کیا جائے تو حدیث نبوی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. یہ میرا تجزیہ تو نہیں ہے، یہ حدیث پاک کا جملہ ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. اچھا، اگر ہم سے آپ سے کوئی کہے 6000 جملوں پر مشتمل کتاب کی تلخیص لکھو، سمری لکھو جو صرف 7 جملوں پر ہو مشتمل، صرف 7 سینٹنسز میں 6000 سینٹنسز کا خلاصہ لکھ دو، اولاً تو عقل حیران رہ جائے گی، لکھ ہی نہیں پائیں گے. کیا لکھیں اور کیا چھوڑیں؟ اور پھر اگر لکھنا بھی شروع کریں گے تو ایک لفظ بھی مکرر نہیں آ سکتا، ایک لفظ بھی دوبارہ تکرار سے نہیں لکھا جا سکتا. ارے 7 ہی جملے ہیں کل، اس میں کیا لفظ دہرایا جائے؟ 6000 جملوں کا خلاصہ لکھنا ہے. مگر دیکھیے خود قلم مشیت نے، کل کے قدرت نے خود جو خلاصہ تیار کیا، پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ حمد میں. تو رحمان اور رحیم ان صفتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ الرحمن الرحیم وہاں آیا، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جو کتو وہ فقرہ پھر آ گیا، اور پورا سورہ پڑھتے چلے جائیے، جتنا پرزور بیان رحمانیت و رحیمیت کا ہے، اس لیے کہ درمیان میں ایک لفظ اور ہے رب العالمین. رحمانیت اور رحیمیت کے علاوہ لفظ رب میں جو شان ربوبیت ہے، جو لطف و کرم ہے، اسے کون بھلا سکتا ہے؟ اسے کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ اسے کون صرف نظر کر سکتا ہے؟ بے پناہ ترجمانی کی ہے رحمت الہیہ کے قرآن مجید میں. صرف اگر کہیں قہاریت کا احساس کوئی کرے تو وہ مالک یوم الدین کے فقرے میں ہو سکتا ہے، مالک یوم الدین. مگر دیکھیے تو کہ رحمانیت اور رحیمیت کے سیاق میں مالک یوم الدین کہا گیا ہے. سطح عمومی پہ اور سلیس زبان میں گفتگو کو قائم رکھنے کے لیے جی چاہ رہا ہے کہ میں جناب میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک شعر نقل کر دوں جو سلام میں ہے. انیس سلاست کے لیے مشہور ہیں، اور خدا کی قسم انہوں نے اس نقطے کو قرآن مجید ہی سے درک کیا ہے. فرماتے ہیں آخرت اور قیامت سے متعلق سیاق رحمت معبود ہے قیامت و حشر. ارے مصرع سنا آپ نے؟ سیاق رحمت معبود ہے قیامت و حشر. ہم اس کو بھی ہم اس کو بھی لطف معبود سمجھتے ہیں. دوسرا مصرع میرے ذہن سے نکل گیا، معاف فرمائیے گا، ایک بلند تر صلوات پڑھیں.
سیاق رحمت معبود ہے، قیامت و حشر صرف سیاق رحمت ہے، اس لیے کہ رحمت اور رحیمیت کے بعد یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو اگر کہیں قہاریت کا تذکرہ ہے تو بس وہ مالک یوم الدین، یا بعد میں صراط الذین انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔